اگر ایک طرف مدرسے کا تعلق اس لحاظ سے کہ تم منسوب کرتے ہو دارالعلوم دیوبند کو کہ میری مدرسے کی نسب کہاں سے ملتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب کی نسبت کہاں سے ملتی ہے؟ شیخ الہند اور قاسم نانوتوی اور حسین احمد مدنی سے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ یہ آپ کہتے ہو تو پھر شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، اور اسی شیخ الہند نے اسی دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا۔ اسی شیخ الہند نے سن 1919 نومبر میں جمعیت علماء کی بنیاد بھی رکھی۔ جمعیت علماء کی بنیاد بھی رکھی۔ جب مالٹا کے جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے جمعیت علماء ہند کی اجلاس بلایا اور اس کی صدارت کی۔ صدارت کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ قوم کے سامنے رکھا۔ یہ غور سنیے غور سے، شیخ الہند نے کیا کہا؟ شیخ الہند نے بہت سی باتیں کی اس اعلامیے میں، لیکن اس میں ایک اعلامیہ صرف علماء کے لیے تھا۔ اعلامیے کا ایک نقطہ صرف علماء کے لیے تھا، وہ یہ کہ جو علماء یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ دین وہ ہے جو میں حجرے میں پڑھاتا ہوں، یہ دین ہے، یعنی وہ دین کو محدود کرتے ہیں مسجد، منبر اور محراب تک، بس یہی دین ہے، درس و تدریس تک بس یہی دین ہے، حجرے تک یہی دین ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی مولوی اسلام کے ماتھے پر سیا دبا ہے، یہ سیا ٹکا ہے اسلام کے ماتھے پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہمیں شریعت اور دین اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ جتنا بھی انسان کے عیوب پر پردہ رکھ سکتے ہیں پردہ رکھو، لیکن ظالم کے خلاف کسی قسم کی پردے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ننگا کرو دنیا میں، اس کو دنیا میں ننگا کرو کہ یہ ظالم ہے۔ اور یہ جنگ، یہ جدوجہد، یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ ہم ایجنٹ ہیں، مولوی ایجنٹ ہے، لیکن کس کا ایجنٹ ہے؟ موسیٰ کا ایجنٹ ہے۔ کس کا ایجنٹ ہے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایجنٹ علماء ہند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ہاتھ باندھ کے سلوٹ کیا۔ فرعون تو اس زمانے کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھا۔ آج کا امریکہ، آج کا فرعون، وہ اس زمانے کا امریکہ تھا فرعون۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کے سامنے سلوٹ کر کے سر نہیں جھکایا، بلکہ سر اٹھا کے سینہ تان کے ان کے خلاف لڑا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ عمر فاروق میرے زمانے کا موسیٰ ہے، عمر فاروق میرے زمانے کا موسیٰ ہے، ابو ذر غفاری میرے زمانے کا عیسیٰ ہے۔ تو میرے زمانے کا موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے موسیٰ فرعون کے خلاف لڑ رہا تھا، ایک روب، ایک دبدبا تھا، اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت ہے۔ وہاں بھی دو نظریے اور دو افکار سامنے تھے۔ ایک طرف فرعون کی طاقت تھی، دولت کی طاقت، قومیت کی طاقت، حکومت کی طاقت۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی بے بسی تھی، افرادی قوت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، دولت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، قوم کی پشت پناہی نہیں ہے، تنہا ہے۔ لیکن کس کے خلاف لڑ رہا ہے؟ فرعون کے خلاف۔ اور شیخ احمد سرہنگی مجدد الفسانی، آپ تاریخ پڑھیے، وہ کس کے خلاف لڑ رہا تھا؟ اکبر جلال الدین مغل کے خلاف لڑ رہا تھا۔ وہ اکبر جلال الدین بہت وسیع اور عریض، بہت بڑے جغرافیے پر ان کی حکومت تھی، وہ لڑ رہا تھا۔ جب انہوں نے اعلان کیا دین الہی کے مقابلے میں دین اکبری کا، دین اکبری کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا،
اس زمانے کے دو مشہور علماء تھے. علماء کو معلوم ہے, ذرا غور سے سنیے مولوی صاحب, آپ فیصلہ کریں کہ تم نے مجدد کی صف کا سپاہی بن کے کردار ادا کرنا ہوگا یا تم ابو الفضل اور ملا فیضی کی پیرس میں شامل ہو کے ایک سرکاری اور درباری مولوی کا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ فیصلہ آپ کا ہے. ابو الفضل اور ملا فیضی کیسے علماء تھے, کیسے علماء تھے وہ؟ ایک نے تفسیر لکھی ہے ان حروف سے, ان حروف تہجی سے جس میں نقطہ نہیں ہے, جیسے الف, دال, را, طا, صاد, اس میں نقطہ نہیں ہے. ان حروف سے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. ایک بار کتاب کا مطالعہ کرتا وہ پوری کتاب یاد ہو جاتی, اور وہ دوسرا 2 بار مطالعہ کر کے وہ کتاب یاد ہو جاتا, حفظ ہو جاتا. یہ کہاں کرے تھے یہ 2 مولوی؟ یہ 2 مولوی اکبر کے ساتھ کرے تھے, اکبر کے دین کے ساتھ کرے تھے. لیکن مجدد الفسانی کس کے؟ اس کے خلاف کرے تھے. علماء گئے ان کے پاس کہ مولوی صاحب یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آپ اکبر جیسے طاقت کے سامنے لڑ رہے ہو, حکومت ہے ان کے پاس, فوج ہے ان کے پاس, دولت اور سرمایہ, کیسے لڑ سکتے ہو تم؟ لڑاؤ. آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہوگا. اگر آپ نے مفتی عبدالقوی اور طاہر اشرفی کا کردار ادا کرنا ہے پھر آپ کو آپ کی زندگی مبارک. یہ اس زمانے کے فیضی بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو علم بھی نہیں, اس کو تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کو سمجھاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. فرعون کو کہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, میں جو کچھ ہوں خود نہیں ہوں, رب کی طرف سے ہوں, رب کی طرف سے ہوں, میں خود نہیں ہوں. آج لوگ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ مولوی سیاست کیوں کر رہا ہے, مولوی سیاست کیوں کر رہا ہے. 100 بار نہیں 1000 بار تم کہو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ سیاست ہمارا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے. قوم کی قیادت میرا حق ہے, آپ کا حق نہیں ہے. آپ کی سب سے بڑی خیانت اور بڑی غداری یہ ہے کہ تم سیاست کی تعبیر منافقت سے کرتے ہو, تم سیاست کی تعبیر جھوٹ سے کرتے ہو, تم سیاست کی تعبیر فراڈ اور دھوکے سے کرتے ہو. تم نے جب سیاست کی لفظ سے اتنی بڑی غداری اور خیانت کی, تم آگے لوگوں کو سیاست کے ذریعے کیا سمجھائیں گے اور کیا دیں گے, آپ کیا سکھائیں گے آپ؟ ہم تو سیاست کو منافقت نہیں سمجھتے, ہم تو سیاست کو جھوٹ نہیں سمجھتے, فراڈ اور دھوکہ نہیں سمجھتے. ہم تو تمام تعریفات سیاست کی اکٹھے کر کے ان کا خلاصہ 2 باتیں ہیں, اصلاح المعاد والمعاش. ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة, ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق, ومن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة. یہ معنی ہے اصلاح المعاد والمعاش. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو کہا کہ میں رب کی طرف سے ہوں, فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ایک قومی کانفرنس بلایا. آج کی زبان کی بات کرتا ہوں, آج کی سیاسی زبان کی. ایک قومی کانفرنس بلائی فرعون نے, قومی جرگہ بلایا, اقوام کے بڑے بڑے سارے انہوں نے طلب کیے. آئی یہ نئی بات ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, قوم کو بلایا, سوال کیا قوم سے, یا قوم علیہ لی ملک مصر, بتاؤ مصر کی حکومت کس کی ہے؟ جواب کیا ہے؟ قوم نے جواب دیا کہ مصر کی حکومت صاحب آپ کی ہے. دوسرا سوال, وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي, آج کی سیاسی زبان میں یہ دولت کس کی ہے, یہ وسائل کس کی ہے؟ قوم نے جواب دیا, کانفرنس نے,
قرارداد پاس ہوئی دو باتوں کی کہ سرمایہ اور دولت اور وسائل بھی آپ کی ہے، مصر کی حکومت، ملکیت، حاکمیت بھی آپ کی ہے، اور قوم بھی آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب دولت بھی ان کا، حکومت بھی ان کا، قوم کی پشپنائی بھی فرعون کو حاصل ہو، آگے دیکھو فرعون کیا کہتا ہے، آگے دیکھو فرعون کیا کہہ رہا ہے، ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین۔ اب بتاؤ، اب بتاؤ، آپ کی قیادت کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے میں بہتر ہوں یا یہ نعوذ باللہ یہ ذلیل موسیٰ بہتر ہے؟ یہ خوار ملا موسیٰ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ یہ مولوی نہیں ہے، مولوی کیا کہا اس کو؟ مہین کا۔ مہین کا مفہوم کیا ہے؟ علماء سمجھتے ہیں بے وقات، ذلیل، بے حیثیت۔ معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے موسیٰ کی، حیثیت تو اس کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس حکومت ہو، جس کو اقوام اور قوم کی پشت پناہی حاصل ہو۔ اس بیچارے کے پاس نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، نہ قومی طاقت ہے، لہٰذا یہ ملا موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اور دوسری بات کیا کی؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ اگر اس کا معنی ہم کریں مختصر الفاظ میں، یہ گنگا بھی ہے، یعنی اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا تاکہ لوگوں کو سمجھائے، سمجھانے کی قوت نہیں ہے اس میں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ دو باتیں ہو گئی، ایک وہ فکر، وہ نظریہ جو موسیٰ علیہ السلام کو عرب کی طرف سے ان کو دیا گیا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، اور ایک وہ نظریہ، وہ فکر جو فرعون اقوام کو دے رہا ہے۔ ان دو میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نظریہ دے رہا ہے اس بات کی کہ نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ، فلاح کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ رب کے سامنے سر بسجود ہو، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کو متوجہ ہو، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اللہ کی غلامی کرے، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ہے وہ نظریہ۔ دوسری طرف دولت کا نظریہ، سرمایہ کا نظریہ، طاقت کا نظریہ۔ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کیا کہ میں زمین میں انسان کے نام سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، انسان پیدا کرنے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ آدم علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں جا رہا ہوں ایک انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوگا، اللہ کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ اللہ کیا چاہتا ہے بندہ سے؟ جتنی بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کی دعوت، تمام انبیاء کی سیاست، تمام انبیاء کی درس، تمام انبیاء کی اصلاحی ایجنڈا دو باتوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا۔ چونکہ پیغمبر پوری انسانیت کے لیے ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے۔ پوری قرآن میں آپ یہ نہیں بتا سکتا کہ پیغمبر نے ایک مخصوص قوم کو مخاطب کیا ہو، بلکہ وہ پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین اور کافۃ للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ لیکن پروگرام کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے سر جھکانا،